اور اکثر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چند بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا، کہاں خاموش رہے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں امام کی اقتدا، تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا یا نہیں۔ اچھا، بعض لوگ سلام پھیرتے ہوئے نا یہ غلطی بھی کرتے ہیں، جیسے سلام پھیرانا امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے پیچھے نماز میں کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، اور اکثر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چند بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 10 سال کی عمر سے لے کر 50 سال 70 سال کی عمر کو پہنچ کے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی جماعت سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، افضل عبادت ہے نماز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کی فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ امام کی اقتدا میں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا، کہاں پڑھے گا، کہاں خاموش رہے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں امام کی اقتدا میں، یا پھر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے، تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا یا نہیں، خاموش رہے گا۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں وہ غلطیاں بھی جو لوگ کرتے ہیں بڑی غلطیاں، وہ غلطیاں بھی ہائی لائٹ کروں گا جن غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ جب ہم امام کے پیچھے امام کی اقتدا میں جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم نے امام کی اقتدا کی نیت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نیت کریں گے، لیکن امام کی اقتدا کی نیت یہ بھی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ نے ارادہ کر لیا، اور امام کی اقتدا کی یہ نیت یہ بھی آپ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، تو ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اب اس تکبیر تحریمہ میں بہت سارے لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کیسے؟ وہ بڑی غلطیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر پہلی غلطی اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے صفے بنا کر، اس میں جیسے امام صاحب تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، ایسے تکبیر تحریمہ کہتے نہیں ہیں۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے بھی اور شرائط میں بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے۔ اب کہنا کیا ہے؟ یعنی اتنی آواز ہو کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی الفاظ تو ادا ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں دل ہی میں کہہ رہے تھے، تو اس طرح آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ جب تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو نماز کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو تکبیر تحریمہ کہنی، امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں، اس کے بعد اللہ اکبر آہستہ آواز میں، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں آپ سیدھے کھڑے ہیں، ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور باندھ لیا، اس کے بعد یہ تکبیر تحریمہ یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری غلطی بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ میں جلد بازی کرتے ہیں۔ یعنی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا اللہ
اللہ اکبر، یہ اتنے جلد باز ہوتے ہیں اللہ اکبر، یعنی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ امام سے آگے بڑھ گئے تکبیر تحریمہ میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی، آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ جب ہم امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء ہمارے اوپر لازم ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اگر ہم آگے بڑھ گئے امام سے، یعنی تکبیر تحریمہ امام صاحب کی مکمل نہیں ہوئی اور ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ امام صاحب کی پہلے مکمل ہو، اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا امام صاحب کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد پھر قرات کریں گے۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا، یعنی آگے تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ قرات نہیں کر رہے تو تعوذ اور تسمیہ آپ کے لیے پڑھنا یہ نہیں ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام کے لیے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی ساتھ سورت ملائے گا۔ ہم نے امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو گئے، اب امام صاحب جیسے ثنا مکمل کریں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرات شروع کریں گے، ہم نے قرات کو سننا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ہم آہستہ آواز میں آمین کہیں گے، ٹھیک ہے نا، بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز میں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر سورت ملائی جائے گی، قرات مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ بعض لوگ تکبیرات نہیں کہتے، ایسے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، امام بھی کہے گا تکبیر اور مقتدی بھی آہستہ آواز میں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوں گے، مقتدی کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد یا پھر ربنا لک الحمد کہے گا۔ سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں پڑھے گا، یہ مقتدی نہیں کہے گا، بلکہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی جو ہے ربنا ولک الحمد یہ کہے گا، یا پھر ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بھی سجدے میں جائیں گے، امام کی اقتداء میں دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تکبیرات اور اسی طرح تسبیحات جو ہے وہ مقتدی اور امام دونوں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں قیام میں پہنچ جانا ہے۔ اب جب یہاں پر قیام میں پہنچیں گے تو مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ مقتدی یہاں پر پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھ لی، اب یہاں پر چونکہ قرات ہوگی، ثنا نہیں پڑھنی، تو مقتدی خاموش کھڑا ہو جائے گا اور امام صاحب جو وہ قرات کریں گے، امام صاحب کی قرات کو مقتدی سنے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرات مکمل ہو گئی، اسی طرح سورہ فاتحہ پر آمین کہیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجود کی تسبیحات اور سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے وہ امام کہے گا، ربنا ولک الحمد یہ مقتدی کہے گا۔ جب التحیات بیٹھیں گے، قاعدہ اولا بیٹھیں گے، تو اس میں امام صاحب بھی تشہد پڑھیں گے، مقتدی بھی مکمل تشہد پڑھے گا، التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی شیئر کرتا چلوں، اگر کسی نے مکمل تشہد نہیں کی، اس سے پہلے امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو اب کیا وہ کھڑا ہو جائے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جتنی اس کی باقی ہے، مثال کے طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ یہاں پر کہیں پر تھا، تو جتنی اس کی باقی ہے وہ مکمل کرے، اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب تیسری رکعت میں بھی اسی طرح امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی جو ہے وہ قرات سنے گا، رکوع اور سجود، اسی طرح پھر چوتھی رکعت میں بھی امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بلند آواز سے تو نہیں ہوتی، آہستہ آواز میں قرات کی جاتی۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
तीसरी और चौथी रकात हो, या फिर इसी तरह असर और जोहर की नमाज में आहिस्ता आवाज में क़िरात की जाती है तो मुक्तदी जो है वो सना पढ़कर खामोश हो जाएगा, मुक्तदी क़िरात नहीं करेगा। इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की क़िरात है, ठीक है ना। उसके बाद चौथी रकात में कायदा बैठेंगे, आखिरी तहियात बैठेंगे, तो उसमें तशहुद, दुरूद और दुआ मुक्तदी भी पढ़ेगा, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। जब सलाम फेरेंगे, अच्छा बाद लोग सलाम फेरते हुए ना ये गलती भी करते हैं, जैसे सलाम फेरा ना इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये क्या करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, यानी पता नहीं दीवारों को देखते हैं, सफ़ों को देखते हैं, पता नहीं कौन सा तरीका है, ये कहाँ से उन्होंने सीखा है, ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है, जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे आपने क्या करना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नज़र दाएं जानिब सलाम फेरते हुए दाएं कंधे पर, बाएं जानिब सलाम फेरते हुए बाएं कंधे पर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नमाज का तरीका आपने सीख लिया। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि तीसरी और चौथी रकात में यानी ज़ोहर और असर में बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं होती तो हम क़िरात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मुक्तदी के लिए क़िरात करना ये इमाम के पीछे जायज़ नहीं है, मुक्तदी सिर्फ सना पढ़ेगा। अच्छा ये भी सवाल किया जाता है कि इमाम साहब ने जो वो नमाज शुरू की, हमने अभी सना मुकम्मल नहीं की तो हम क्या करें? जैसे ही इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे, अब चाहे आपने सना मुकम्मल की है या नहीं की, जितनी पढ़ चुके उस पर खामोश हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि फिर खामोशी के साथ इमाम की क़िरात को सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सना पढ़ते रहें कि मुकम्मल कर लूँ उसके बाद फिर खामोश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जितनी पढ़ रहे थे, जहां पर इमाम साहब ने क़िरात शुरू की आपने फौरन खामोश हो जाना है और इमाम की क़िरात को सुनना है। तो ये जो है इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ने का सही तरीका है। इसमें बाज़ लोग जो है तकबीर तहरीमा, जो कि बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती, तो ये गलतियाँ बाज़ लोग करते हैं, इनसे बचना चाहिए। तकबीरात में बाज़ लोग तकबीरात नहीं कहते रुकू और सुजूद में जाते हुए, ये भी गलत है, तकबीरात कहनी चाहिए। इसी तरह समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, यहाँ पर रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द ये मुक्तदी कहेगा, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा मुक्तदी नहीं कहेगा, इमाम साहब कहेगा। इसी तरह तशहुद में मुकम्मल तशहुद मुक्तदी और इमाम दोनों पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप परफ्यूम लवर हैं तो हमारा एक परफ्यूम है नूर अल ऊद, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी बहनें देख रही हैं तो अगर आप अबाया लेना चाहती है अच्छी क्वालिटी वाले, तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, www.nuraliman.pk जरूर विजिट कीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके सवाल का आपको जरूर जवाब दिया जाएगा।